الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، یہ زندگی جسے ہم اور آپ جی رہے ہیں، جس کے شب و روز کو گزرتا ہوا ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ربانی کی شکل میں ہمیں عطا ہوئی ہے، انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ جن لوگوں نے اس سرمایے کی حفاظت کی اور اس کو خدا کا وردان سمجھ کر، خدا کی نعمت سمجھ کر، اس کا خدائے وحدہ لا شریک کی منشا اور مرضی کے مطابق صحیح استعمال کیا، اور اس کے دن اور اس کی راتوں کو غنیمت سمجھا، وہ لوگ دارین کی فلاح پا گئے، ان کی دنیا بھی آباد ہوئی اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑے سب انعامی فیصلے اللہ کی طرف سے کیے گئے۔ انسانی زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے اور مختلف پیریڈز ہوتے ہیں انسانی زندگی میں، اس کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک۔ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، تو پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسا ماحول محبت کی دنیا کا اس کے گھر والوں میں اس کو عطا کرتے ہیں کہ اس کے وجود کے بعد ایسے ہزاروں ہاتھ ہوتے ہیں اور ایسی بہت سی گودیں ہوتی ہیں جو اس کو گود میں اٹھانے اور ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے مشتاق رہتی ہے۔ چنانچہ ادھر خاتون لیبر روم میں ہے یا آپریشن تھیٹر میں ہے، سرجری ہو رہی ہے، ادھر گھر کا ایک بڑا مجمع، خاندان کے بہت سے افراد باہر کھڑے ہیں، منتظر ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس نعمت سے نوازتے ہیں۔ بیٹا آتا ہے، بیٹی آتی ہے، کون آتا ہے، آنے والے مہمان کی شناخت کس طور پر ہونے والی ہے، آیا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور پھر اپنی اپنی چاہتیں ہوتی ہیں۔ کئی بار کسی کو بیٹا بہت مطلوب ہوتا ہے اور کئی بار کسی کو بیٹی بہت مطلوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ بیٹا بھی ہم دیتے ہیں، بیٹی بھی ہم دیتے ہیں۔ بیٹی دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے اور بیٹا دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ کسی صورت یہ خیال نہیں کیا جا سکتا، یہ باور نہیں کیا جا سکتا، عقل میں، فہم میں، شعور میں، ادراک میں اس بات کو حرف شکایت کے طور پر بھی نہیں لایا جا سکتا اور عقل و فہم کی راہ سے نہیں گزارا جا سکتا، اور یہ بات کسی طور نہیں کہی جا سکتی کہ صاحب اللہ کے سوا کسی کا اختیار اس میں ہے کہ بیٹا ہو جائے یا بیٹی ہو جائے۔ ایک مومن کبھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ مومن ایمان کا اور اسلام کا صحیح مفہوم اور ایمان کا صحیح ذائقہ اور ایمان کا صحیح یقین جس کو حاصل ہے، وہ کسی صورت اس کو قبول نہیں کرے گا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے۔
سفیر اسلام علامہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سارا مسئلہ ہی اور بھی کا ہے، یہ جھگڑا ہے مستقل، یہ جھگڑا ہے ہی اور بھی۔ ایک طبقہ معاشرے میں اہل ایمان میں یقین کی دنیا کے بیماروں، لاچاروں، معذوروں اور مجبوروں کا ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے، جس کی چلتی ہے خدا کے یہاں اتنی کہ وہ خدا کے فیصلوں میں تبدیلی کرا دیتا ہے۔ اور بعض بے وقوف، احمق، عقل کے اندھے، پاگل ایسے جو خدا کی ذات پر بھی سبقت دیتے ہیں بعضی شخصیات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، بیٹا بھی ہم دیتے ہیں، بیٹی بھی ہم دیتے ہیں، کئی بار دونوں دے دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، بیٹیاں بھی دے دی، بیٹے بھی دے دیے۔ اور فرما رہے کئی بار تو ہم مہر مار دیتے ہیں، ہم کچھ نہیں دیتے، پھر رہے دھکے کھاتے، علاج کراتے، چادر چڑھاتے، پانی پیتے پلاتے، جہان بھر کی چوکھٹیں اور کہیے کہ دربار کھنگالتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے کوئی نہیں دے گا، دینے والی ذات ہماری ہے۔ اور عجیب بات ہے، حضرت پر، پیر پر، شیخ پر اور بزرگ پر، اللہ والے پر اور فلاں پر ہزار قسم کے یقین اوہام کی دنیا کے ہم نے پالے ہوئے ہیں، لیکن اگر نہیں پہنچنا تو خدا کی چوکھٹ پہ نہیں پہنچنا، ساری دنیا میں دھکے کھاتے پھریں گے، کام جہاں سے بننا ہے وہاں نہیں پہنچتے۔ چنانچہ آج اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں بہت سی سب چیزیں آسان ہو گئی ہیں، تو ان آسانیوں کی دنیا میں ہم اتنی آگے چلے جانے کی ہر ممکن صحیح کرتے ہیں اولاد کے حصول کی خاطر، کہ جن راہوں سے گزرنا از روح شرع جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک ماں کی گود سونی ہو، غیر آباد ہو، ایک عورت کو بہت کھلتا ہے۔ ایک باپ جس کے گھر آنگن میں کوئی چہچہانے والا پھول نہ، پرندہ نہ ہو، کھلنے والا پھول نہ ہو، یعنی اولاد نہ ہو، یہ ایک باپ کو بہت کھلتا ہے۔ اس سب کے باوجود اہل ایمان کے تقوی میں، ان کے یقین میں ذرہ برابر کوئی جنبش نہیں آتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، لیکن ہم اللہ کے سوا کسی اور کی چوکھٹ پہ جھک جائیں اس حوالے سے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی دینے والا ہے، اس کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دینے والی ذات ہماری ہے، کسی کو بیٹا دے دیتے ہیں اور کسی کو بیٹی دے دیتے ہیں۔ اور دیکھو عجیب بات ہے، بعضی جگہ آدمی اپنی آنکھ سے ایسے ٹریلر دیکھتا ہے، ایسے مناظر دیکھتا ہے، وہ کسی شیخ کے پیر کے پاس پہنچا اور کہا حضرت اولاد نہیں ہے، پیر صاحب نے الٹے سیدھے دھندوں پہ لگا دیا۔ یہ پیر صاحبوں کی دنیا بہت خراب چل رہی ہے آج کل مارکیٹ میں، ایسے حرامی پیر مارکیٹ میں موجود ہیں جن کو آپ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان کو پیر کہا بھی جائے کہ نہیں۔ یعنی شرعی پیمانہ جو شریعت نے پیمانہ دیا ہے وہ اس سے کوسوں دور ہے۔ ابھی تو ایسی خواتین مارکیٹ میں آ گئی ہیں جو دعویٰ کر رہی ہیں کہ صاحب ہم نبی ہیں، اور ایسے چکنے دنیا میں موجود ہیں جو اس عورت کو نبی تسلیم کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ دنیا کہتی ہے ہم بہت ایڈوانس ہیں، بہت کوالیفائڈ ہیں، حضرت یہ دنیا ماموؤں سے بھری پڑی ہے، باقی کچھ نہیں ہے، سب بیکار کے دھندے۔ عقل مند بنتے، یہ عقل مند ہوتے تو حضور کی ختم نبوت کو تسلیم نہ کرتے۔ پاگل شکین بن حنیف کے پیچھے دنیا گھوم رہی ہے۔ دیوبند کے قریب ایک گاؤں ہے پھلاس، وہاں کا رہنے والا ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، اور پاگلوں کی ایک بھیڑ ہے، ماموؤں کا ایک جمگھٹا اور مجمع ہے جو یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں یہی عیسیٰ ہے۔ بھلا کہاں دمشق کی جامع مسجد کا مینارہ، کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور کہاں اتر پردیش کے شہر دیوبند کے مضافات میں پھلاس میں رہنے والا ایک نوجوان جو یہ دعویٰ کرے، مدعی بنے کہ صاحب میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور پاگل اسے تسلیم کریں۔ اور ایسے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں
حضرت وہ دو چار جملے جب انگلش کے بولتے ہیں وہ ایکچولی یہ اصل میں اتنا غصہ آتا ہے حضرت ان لوگوں پہ، تو یعنی عقل مر گئی، گمراہی کے راستوں کو قبول کیے بیٹھے ہیں، فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں اور بلا وجہ امپریس کر رہے ہیں سامنے والے کو دو چار جملے انگلش بول کر کے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں رسول پاک کی حدیث کی روشنی میں، وہ حضور پاک نے فرمایا نا، دیہاتی کا ایمان شہری کے مقابلے میں اچھا، توجہ ہے آپ کی، دیہاتی کا ایمان شہری کے مقابلے میں اچھا پختہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ شہری دائیں بائیں چلتا ہے۔ اچھا مجھے ذرا آپ اس کی تھوڑ سمجھائیں، تھوڑ مارے کھینچ کے کان کے نیچے ساری تھوڑ باہر آئے گی۔ ایمان پر کیا تھوڑ چاہیے؟ قربانی پہ کیا تھوڑ چاہیے؟ حضور کے نظام پر کیا تھوڑ چاہیے؟ وہ ذرا سا آپ اس کی تھیوری سمجھائیں مجھے، تھیوری اس کا بگاڑو نا چوکٹا، تاکہ اس کو پتہ چلے تھیوری کیا ہوتی ہے، ساری ریکوری کریں گے۔ آئیے ذرا آپ اس پر کیا چاہیے؟ فاروق اعظم کا دور ہے، ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے میں اس منافق مسلمان نے رسول پاک کے حضور پاک کا دور، رسول پاک کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ فاروق اعظم نے گردن اڑا کے کہا تھا، جو محمد کا فیصلہ قبول نہ کرے عمر کی عدالت میں اس کا فیصلہ یہ ہوتا ہے۔ عجیب دنیا ہے، کیا سب گمراہی کے سلاسل ہیں اور لوگ ان کو آنکھ بند کر کے قبول کیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں دیکھتے جس کو پیر بنا رہے وہ متبع سنت بھی ہے کہ نہیں، یہی نہیں دیکھتے جس آدمی سے بحیثیت پیر اور مرشد اور مربی اپنی نسبت کا قیام کر رہے ہیں، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، مرجعیت کیا ہے، اس کا علمی پیمانہ کیا ہے۔ بس کسی نے دعویٰ کیا کہ وہ پیر صاحب ہے، وہ مدعی نبوت ہے، وہ مہدی ہے، اور بھیڑ ہے کہ تسلیم کیے جا رہی ہے۔ نتیجہ نکلا وہ پھلاس کا رہنے والا طلبہ دارالعلوم کے دھکے چڑھ گیا، اور طلبہ تو حضرت طلبہ ہوتے ہیں، طلبہ اسٹوڈنٹ تو بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی بینڈ بجی ہے، اسٹوڈنٹوں نے بجائی ہے، 3 طالب علم تھے، سب کباڑا کر دیا، کچرا کر دیا، اور دہائیوں کی حکومت کو خاک میں ملا دیا۔ اسٹوڈنٹ لائف بہت سیکیور بھی ہوتی ہے، مضبوط بھی ہوتی ہے، مستحکم بھی ہوتی ہے، مگر تب جب اسٹوڈنٹ اپنے آپ میں اپنی حیثیت اور شخصیت کو سمجھتا ہو۔ اور جہاں اسٹوڈنٹ لائبریری میں بیٹھ کے ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے، میرے بابو تم کہاں ہو، وہ اسٹوڈنٹ تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو پاگل ہے حضرت، جو کتابوں کے اوراق کے نام پر وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ بہرکیف میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو بھی آنکھ اٹھا کر قبول کر لینا ہرگز نہیں۔ ہمارے یہاں پیمانہ ہے اتباع سنت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، 10 سال خادم کی حیثیت سے رہا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ واپس جانے لگا، حضرت نے فرمایا جا رہے ہو؟ کہاں جا رہا ہوں۔ کہا ٹھہر جاتے؟ کہا حضرت کیا خاک ٹھہرتا، آپ کے یہاں تو کچھ نیا نہیں دیکھا۔ یوں آتے ہیں لوگ، کچھ نیا دکھاؤ، ادھر ہم کہیں ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ادھر آپ ہاتھ اٹھائیں اور اگلے ہی پل مارکیٹ میں 2 دکانیں ہماری ہو جائیں۔ ہاں تمہارے میرے باپ کا راج چل رہا، ادھر تم کہو گے سوچو گے ادھر بن جائے گا؟ نہیں بھائی، پروسیجر ہے دنیا کا، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ کچھ ایسا وظیفہ بتاؤ جو راتوں رات نہیں، راتوں رات تو ڈکیتی ہو سکتی ہے، کرو گے کیا؟ کیوں قرآن و سنت کا مذاق بناتے ہیں میں اور آپ؟ راتوں رات کوئی وظیفہ دے دو، ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ صاحب کسی کے دوسرے کی دولت آپ کے حصے میں آ جائے اور اس کو قسمت اور مقدر کے اعتبار سے کنگال کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ صاف سن لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کو مال دینا ضروری ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بعض بندے ایسے جن کو مال دینا ضروری ہے، اگر میں ان کو مال نہیں دوں گا، غریب بنا کر رکھوں گا تو وہ اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے۔ اور پھر فرمایا بعض ایسے جنہیں غریب رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر انہیں غریب نہ رکھا تو بالکل ایسے ہوگا جیسے ایک چوہے نے ہیرا نگل لیا۔ کیا نگل لیا؟
جواب نہیں دیتے آپ لوگ. آج میں بغیر ناشتے کے ہوں، آپ ناشتے کے ہیں. خالی ایک کالی چائے پی رکھی ہے جو انتہائی تباہ کن تھی، وہ ایک ہیرا نگل لیا. اب یہ ہوا کہ صاحب ہیرا نے کہا کہ کسی طرح وہ چوہا پکڑا جائے جس نے میرا ہیرا نگل لیا. بصورت دیگر بڑا نقصان ہوگا. تو بہت سارے چوہوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا. چوہوں کی دنیا لالچی بہت ہوتی ہے. وہ اکٹھے ہو گئے تو بہت سارے چوہوں میں ایک چوہا تھا جو بالکل الگ بیٹھا تھا. توجہ ہے نا؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو مال نہیں دے سکتے ہم. یہ ہم جانتے ہیں کسے مال دینا ہے، اس لیے بلا وجہ کسی کے مال کو دیکھ کے اکڑو بڑا مالدار ہو رہا، کیوں تیرے باپ کا لیا کچھ؟ خدا نے دیا، یہ ہو رہا، تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں. یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ مال، یہ پوزیشن، یہ سب کچھ خدا کی عطا ہے. لاکھ سر پٹخو کسی کے مقدر سے اس کا لکھا نہیں مٹا سکتے. جلتے پھر رہے، حسد میں بھونے پھر رہے. اسے اتنی ترقی کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اسے ترقی دینے والا خدا ہے، آپ نہیں ہے. چنانچہ چوہا پکڑنے والے ایکسپرٹ بندے نے سارے چوہوں پہ نظر دوڑائی، اور نظر دوڑا کہ وہ الگ بیٹھا تھا، دلت الگ بیٹھا تھا. اس نے ایک دم اس کو پکڑا. تو جو بندہ مالک تھا اس نے کہا کہ آپ کے ٹیلنٹ کی داد دیتا ہوں، لیکن یہ بتائیں آپ کو یہ اکیلا نظر کیسے آیا؟ اس نے کہا جب کم ظرفوں کو دولت مل جاتی ہے تو وہ اپنی 2 گز زمین لے کر 2 اینٹ کا مکان الگ بناتے ہیں. سوسائٹی میں رہنا پسند نہیں کرتے، کمیونٹی میں رہنا پسند نہیں کرتے. ان کو اپنے برے لگنے لگتے ہیں اور پرائے ان کو اچھے لگنے لگتے ہیں. یہ سیم کنڈیشن آج کے پنڈت جی مسلمان نئے مالداروں میں دیکھی جا سکتی ہے. حضرت میرا جی نہ کرتا سیلم پور میں رہنے کو، بہت بری حالت ہے، تو گندگی بہت ہے. اور کہاں جاوے گا؟ حضرت میں تو وہاں جاؤں گا، کسی پوش کالونی میں جا کے رہوں گا. پتہ چلا ہندو مسلم فساد ہوا، حضرت کو پوش طریقے سے گاجر مولی کی طرح صاف کر دیا گیا. حضرت پوش مر گئے. کیا ہوا؟ حضرت پوش سوسائٹی سے اچھا کچھ نہیں ہے، اپنوں سے بہتر کچھ نہیں ہے. یہ مسلمان ہیں، ان سے بہتر زمین پر کچھ لا ہی نہیں سکتے آپ. ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو جائے، کسی مسلمان کے پیروں کی دھول نہیں ہو سکتا. مسلمانوں میں رہنا، 2 پیسے آ جائیں، کوئی پراپرٹی ٹھیک سے بک جائے، اور پھر دیکھو کیسے پر لگتے ہیں مسلمانوں کو، ڈھنگ کی باتیں کرنے لگتے ہیں. یہاں بھی بہت ہے، جب وچار دھارا سامنے آتی ہے نا تب کھلتی ہیں پولے کہ یہ مسلمانوں کو سمجھتے کیا ہے. باہر کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کم ظرف الگ ہی دکھا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو جتنا دینا ہے یہ ہم جانتے ہیں، خالق ہم ہیں. بعضے ایسے جنہیں دولت دی تو ایمان گیا، اور بعضے ایسے جنہیں نہ دی تو ایمان گیا. اس لیے یہ سارے فیصلے خدا کے ہیں، خدا ہی ان کی حکمتوں اور مصلحتوں کو جانتا ہے. اس لیے میرے بھائی، اس وقت دور حاضر میں جن ساعتوں سے ہم گزر رہے ہیں، ایک بہت بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی آنکھ اٹھا کر دین و سنت کے لیے قبول کر لیتے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھہر جاتے، کہنا حضرت میں تو جا رہا ہوں، ایسا کچھ الگ تو دکھا نہیں، میں ایسے ہی دکھے آپ، جیسے اور امام صاحب تھے ایسے ہی آپ ہو. فرمایا اچھا. نہ کبھی کھانا زیادہ ہوتے دکھا، تھوڑا سا کھانا زیادہ ہو جاتا، اور نہ کبھی کوئی خلاف معمول، خلاف عادت ایسی کوئی کرامت دیکھی جس سے میں آپ کو بزرگ تسلیم کر لیتا. جنید بغدادی نے فرمایا اچھا بتاؤ، ان 10 سالوں میں جنید کا کوئی عمل آپ نے خلاف سنت دیکھا؟ اس کے دماغ کی بتی جلی. ایسے سر آنکھ بند کر کے ذرا تھوڑی دیر کسی اور دنیا میں جا کے کہنے لگا آنکھ کھول کے، نہیں یہ تو ہے جی حضرت، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کا معترف ہوں میں کہ میں نے آج تک آپ کا کوئی عمل خلاف سنت نہیں دیکھا. جنید بغدادی نے کہا جنید کی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ اللہ اس کو پچھلے 10 سالوں میں مطابق سنت زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر رہے ہیں. یہ پیمانہ پہلے دیکھو، پیر صاحب متبع سنت ہے یا نہیں، علماء حق کا حصہ ہے یا نہیں. پتہ چلا چکنے پیر صاحب، مال والے پیر صاحب،
चिकनी चिपड़ी बातें करने वाले पीर साहब, ये पैमाना ही नहीं है। पैमाना इत्तिबा सुन्नत है, पैमाना उलमाए हक की सफ़ है, पैमाना तवाज़ो है, पैमाना तकवा है, तहारत है, लिल्लाहियत है, बुजुर्गी है। पता चला हजरत पीर साहब मर्दों को भी और औरतों को भी एक साथ बैत कर रहे हैं। यहाँ पता नहीं कितने चौहान बांगर में अजीब अजीब नस्ल के मिलेंगे, कुर्ता पता नहीं किस रंग का और लुंगी पता नहीं किस रंग की, और वो खुद पता नहीं किस रंग की घूमते फिरते हैं, जाके देखो। हमारे यहाँ पैमाना इत्तिबाए सुन्नत है, सुन्नत। अच्छे से सुन लीजिए, अल्लाह ताला ने साफ किया है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। मेरे मोहम्मद के दीन के सिवा कुछ लाओगे, सहाबा के तरीके के सिवा कुछ लाओगे, सहाबा ने जो दीन ला कर के दिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से, उसके सिवा कुछ लाओगे, फलन युक़बल मिन, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह कबूल कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए पैमाना इत्तिबाए सुन्नत है, हर एक को कबूल नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये इंसानी ज़िंदगी का जो हिस्सा है मुकम्मल का कुल, इसमें सबसे खूबसूरत पीरियड जवानी, अहद शबाब, ये 15 साल के बाद शुरू हो जाता है। और आजकल के ज़माने में हज़रत मोबाइल की मेहरबानियाँ हैं, ये और जल्दी शुरू हो जाता है। ये 15 साल लगने ही नहीं देता, वहाँ तक पहुँचने नहीं देता, और जल्दी शुरू हो जाता है। बच्चे पहले ही बताने लगते हैं, अब्बू अस्सलाम वालेकुम, देख लेते, सोच लेते, कर लेते हमारा भी कुछ, पहले ही बताने लगते हैं बच्चे। दादा, पोता अपने दादा से बातें करने लगता है, दादाजी देखो मैं बड़ा हो रहा हूँ, ऐसे हाइट दिखाता है। दादाजी खूब समझ रहे होते हैं क्या चल रहा है। तो अब 12-13 में, 13-14 में लड़के जो है वो बुलूगत की दुनिया तक पहुंच जाते हैं और गोया जवानी स्टार्ट हो जाती है, हो गई जवानी स्टार्ट। अब 15 के बाद, ये बुलूग के बाद का जो सिलसिला है, इसका एक एक दिन हजरत जहर होता है। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई कीमती और इंतहाई संगीन, यानी बिल्कुल ऐसे जैसे 24 घंटे लाखों नहीं करोड़ों रुपए का कोई एटीएम कार्ड आपकी जेब में पड़ा हो और हजारों लाखों लोग आप पर नजर बनाए हुए हो। जिस तरह उस माहौल में आप अपने लम्हात को गुजारेंगे, सेम कंडीशन होती है तब जब आप जवानी के दौर से गुजर रहे होते हैं। एक एक पल आपका कीमती है, एक एक लम्हा आपका कीमती है। हर गुजरती हुई शाम आपको बताती है ये गई, ढल गई, और आपने एक शाम खो दी। मुमकिन था इस शाम में आप कुछ कर गुजरते। इसलिए कि दुनिया में जितने बड़े इंक़िलाबात आए, जितने बड़े काम सर किए गए, जितने लोग बड़े बने, और दुनिया में जितने बड़े लोगों ने इंक़िलाबात बर्पा करने में दुनिया को घुटने टेकने पर और अपने कदमों में झुकने पर मजबूर किया है, वो कोई और नहीं थे, वो बच्चे नहीं थे, वो बूढ़े नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ जवानों की टीम है। जवान जब बदलते हैं निज़ाम बदलता है। रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाने वाले असहाब पैगंबर में फारूक आजम जैसे लोग जवानों की सफ का हिस्सा है। अली मुर्तज़ा है, उस्मान गनी है, और सब सहाबा की जमात है। सब के सब शहजादे हैं, दीवाने हैं, नौजवान हैं या जवान हैं। और फिर उन्होंने वो मार्के सर किए हैं कि दुनिया दांतों तले उंगली दबाए हुए है। मोहम्मद के सहाबा में इतना जुनून कैसे था? मोहम्मद की मोहब्बत ने उनके अंदर वो आग पैदा की थी, इश्क मुस्तफ़ा की वो आग लगाई थी, जिसके नतीजे में वो सारी दुनिया पे छाते चले गए। अल्लाह कह रहे हैं, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। इस ज़मीन पर कुछ नौजवान गुजरे हैं, दुनिया उनको अस्हाबे कहफ के नाम से जानती है। उनके ईमान का तज़किरा कुरान में मौजूद है। उस सूरत को सूरे कहफ कहा जाता है। रसूल पाक ने बशारत दी है, उन नौजवानों के ईमान और इस्तिकामत की बरकत से अल्लाह ताला ने उनके तज़किरे को कुरान का हिस्सा बनाया, और ये सूरत उनकी तरफ मंसूब है। चुनांचे रहती दुनिया तक, सुबह क़यामत तक, जो मुसलमान जुमा के दिन नमाज जुमा से कबल इस सूरत का एहतिमाम करेगा, उन जवानों का सदका है। अल्लाह इस एक सूरत के पढ़ लेने की बरकत से अगले एक हफ्ते तक उसके ईमान की हिफाजत फरमाए। दज्जाल आएगा,
یوں لمحات میں ایمان جائیں گے، منٹوں میں ایمان جائیں گے، لیکن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے، اس کے حرف کی دنیا میں آباد رہنے والے، اس کی معنویت کو سمجھنے والے، اور ٹھیک اسی طرح ایمان کو بچانے کے لیے ایک عزم و استقلال کے ساتھ اٹھنے والے اور ڈٹ جانے والے اور جم جانے والے، وہ سب وہی ہوں گے جن کے ایمان کی ضمانت دے دی گئی۔ ٹھیک اس طرح جیسے آج حامیم الف سین کے ایک اور کمانڈر، اور کہیے کہ فلسطین کا ایک اور جانباز شہزادہ ابو شجاع، اللہ کے پاک پیغمبر کے مشن پہ چل کر جام شہادت نوش کر گیا، یہ اصل میں اسی مظہر کی عکاسی ہے، یہ ٹھیک وہی منظرنامہ ہے جو بدر و احد میں مصطفیٰ کے دیوانے پیش کر رہے تھے، اور قرآن جن کے لیے بول کے کہہ رہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، وہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے، اور پروردگار نے ان کے ایمان میں ہدایت میں ایسا اضافہ کیا تھا کہ وہ جم گئے تھے، ڈٹ گئے تھے، اور دنیا کی کفری یا طاقتیں انہیں مرعوب نہ کر سکی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، پہلے بچپن ہے، پھر جوانی ہے، اور پھر فرمایا کہ پھر اس ضعف کے بعد بڑھاپا بنایا، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ بتا دو مزار والے بابا کو، تعویذ والے بابا کو، سارے پیروں کو، مریدوں کو، فقیروں کو سب بتا دو، انہیں کہہ دو ظالموں امت کے یقین پر ڈاکہ نہ ڈالو، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، اس زمین پر ایک ذرہ بھی جنبش نہیں کرتا اگر اللہ نہیں چاہتا۔ یخلق ما یشاء۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ کو اسی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا۔ پتہ چلا انقلابی صلاحیتوں کو قبول کرنا، انقلابی کیفیات کو قبول کرنا، معاشروں میں تبدیلی پیدا کرنا، معاشرے کی روش کو بدلنا، معاشرے کو صحیح ڈگر پر لانا، انقلابات صالح پیدا کرنا، زمین پر ایک نیا جوش بھر دینا، نئے عزائم کی تکمیل کرنا اور نئے عزائم تک پہنچنا، اور کہیے کہ پہاڑوں کے جگر کو تراش دینا، یہ اگر کسی قوم کے کسی طبقے کا حصہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف جوانوں کا ہو سکتا ہے۔ جوان بدلیں گے نظام بدلے گا، جوان نہیں بدلیں گے نظام نہیں بدلے گا۔ آج کا جوان ساری رات فیس بک پہ ایسے چھت میں سر کو لگائے ہوئے، بس میرا ایک بار میرے بابو سے نکاح ہو جائے، بس یہ کافی ہے۔ کیا ہوگا ان کا 24 گھنٹے بابو بابو، کیا ہے کیا یہ؟ ایسا لگتا ہے کہ بابو نگر بنا دیا جائے، اور میں کہتا ہوں سسرال کا دوسرا نام بابو نگر ہے اس زمانے میں۔ عجیب صورتحال ہے۔ ایک لڑکی مرکزی حیثیت رکھتی ہے ایک لڑکے کے لیے، کیا کرو گے؟ کیا تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ تم کو سسکتے بوڑھے ماں باپ نہیں دکھتے، بلکتی بہنیں نہیں دکھتی؟ ایک نوجوان جب اس کے گھر میں اس کی بہنیں جوان ہو، بوڑھا باپ سسکیاں بھر رہا ہو، کیسے اس کی طبیعت یہ گوارا کرتی ہے کہ اس کی بہنیں دہلیز پہ بیٹھی ہیں اور وہ کسی بے راہ روی کا شکار ہو کر کسی اور خاتون سے کہیں اور اپنے من کی دنیا میں گم ہے اور آباد ہے؟ کیسے اس کی راتوں کی نیند کو یہ بات نہیں اجاڑتی کہ اس کی دہلیز پر 2-3 بہنیں بیٹھی ہیں؟ ان بچیوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ ان بچیوں کی عقل و فہم کی دنیا کس درجے مختوش ہو گئی ہوگی؟ نہیں پتا۔ ایک لڑکی آج کے جوان کا مرکزی حیثیت رکھتی ہے کردار کی دنیا میں، اور بس پورا فوکس اسی پہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے کہا جائے بابو پڑھ لو، حضرت بہت دل نہیں لگتا۔ ایسے اپنے یہاں تو ہر دوسری گھڑی میں ایسا آئٹم کوئی نہ کوئی اوپر حجرے میں موجود ہوتا ہے، حضرت دل نہیں لگتا۔ ادھر کتاب کھول کے بیٹھتا ہوں، ادھر سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور بس وہ کہتی ہے بابو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جھوٹ بول رہی ہے حضرت، کورا جھوٹ ہے حضرت۔ زمین پر اس سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہو سکتا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ادھر موقع لگا، ادھر آپ کو لات لگی، اور دوسرے صاحب وہیں کھڑے ہیں، موجود ہیں۔ دیکھو اس دنیا کی حقیقت اتنی ہے، بس ایک 55 سالہ پاکستانی نوجوان سے ایک 25 سال کی دوشیزہ بمبئی کی رہنے والی پاکستان میں جا کے نکاح کر لیا۔
دولت تھی، پیسہ تھا، شہرت تھی اور سب عزت اور قوت تھی، خاتون بمبئی سے پرواز کی اور پہنچ گئی پاکستان، اور پھر اس کو دنیا جو چاہے نام دے، ہم یہ کہتے ہیں اپنی بیک کو مضبوط کرو، فائنینشلی مضبوط ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کے سپنوں کو ساکار کرو، ایک سے بڑھ کر ایک خاتون تمہارا مقدر ہوگی، اور پھر ایک ہی پہ بس کیوں کرنا، پھر ایک کرنا، دو کرنا، تین کرنا، 4 تک چلے جانا، کون کہتا ہے اس سے کم پر رکنا؟ اگر تم کو اتنا ہی شوق ہے کہ ادھر بھی بابو ادھر، ارے میاں بابوؤں کے جھرمٹ میں رہنا، مگر اس سے پہلے فیوچر ڈیولپ کرو، اس سے پہلے مستقبل سنوارو، اس سے پہلے ماں باپ کو سمجھو، اس سے پہلے اپنی دنیا کو منظم کرو۔ ہاتھ میں پھوٹی کوڑی نہیں، گٹکے کھا کھا کے لوگوں کی دیواریں خراب کر رہے ہو، دوسروں کا وائی فائی چرا کے موبائل چلاتے ہو، اپنی آئی ڈی فیک بناتے ہو، اور دوسروں کی بائک پہ بیٹھ کر پاسورڈ چوری کرتے ہو، ابا کے دم پہ گھر میں روٹی توڑتے ہو، اور خواب دیکھ رہے ہو میں شہزادہ بنوں گا، الو میری شہزادی، بیڑا غرق ہو جائے ایسے نوجوانوں کا، یہ زمین پر کچھ نہیں کر سکتے۔ نوجوان بے راہ روی، نوجوان دین بیزاری، نوجوان بیکاری، نوجوان اور کہیے کہ کام سے عاری، یہ اس وقت عمومیت پکڑ چکا ہے۔ نوجوانوں بصد احترام عرض کر رہا ہوں، اپنے فیوچر کو ڈیولپ کرو، بیکاری کو اپنے لیے حرام سمجھو، کام کرنے کو ضروری سمجھو۔ جو جوانی رہتے ہوئے، قوت رہتے ہوئے، طاقت رہتے ہوئے نہیں کماتا، نہیں آگے بڑھتا، نہیں فیوچر کو سوچتا، نہیں مستقبل کو ڈیولپ کرتا، نہیں کمزوروں بوڑھوں کا سہارا بنتا، نہیں اپنے گھر کو سمجھتا، نہیں اپنے بہن بھائیوں کی طرف کو دیکھتا، ایسے جوان پر 1000 بار لعنت ہے۔ طے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کن لوگوں کی صف میں ہیں، رحمت والے ہو یا لعنت والے۔ اللہ مجھے اور آپ کو لعنت والے نوجوانوں کی صف سے نکال کر رحمت والے جوانوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔